فردوسی لکھتا ہے کہ میں نے ایک بلند و بالا محل کریٹ کیا ہے، میں نے ایک بلند و بالا محل بنایا ہے جس کو نہ ہوا تباہ کر سکتی ہے، نہ طوفان تباہ کر سکتا ہے، نہ بارش تباہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک بریلینٹ میگنیفیسنٹ پوئٹری کی کتاب ہے جس کی وجہ سے ایک پوری قوم کا ریوائول ہوا۔ اس شاہنامے میں فردوسی ایران کی قدیم تاریخ کا ذکر کرتا ہے۔ اس شاہنامے میں فردوسی ایران کی میتھولوجیکل زورواسٹرین تاریخ کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں سے وہ شروع کرتا ہے۔ جو یشت ہیں زورواسٹرین ریلیجن کی سیکرڈ کتابیں، ان سے فردوسی انسپریشن لیتا ہے۔ فردوسی اپنی شاہنامے میں آکھمینید بادشاہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ فردوسی ڈرائیس کو، زرکسیس کو اور سائرس کو، ایران کے بادشاہوں کو تاریخ سے دور کر دیتا ہے۔ فردوسی کے شاہنامے میں ہمیں اینشنٹ ایران کی، اینشنٹ پرجیا کی اوسطن تاریخ ملتی ہے۔ فردوسی سکندر کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ سکندر کے جو نقش ہیں وہ ایران کے ذہن میں، ایران کے لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں آج بھی۔ مگر فردوسی کے شاہنامے کا جو سکندر ہے، جو فردوسی کے شاہنامے کا سکندر اعظم ہے، وہ آدھا ایرانی ہے۔ وہ اپنی لینیج دارا دا تھرڈ سے سٹارٹ کرتا ہے۔ فردوسی اپنے شاہنامے میں یہ کہتا ہے کہ جب سکندر نے ایران پہ حملہ کیا تو وہ اپنی ہیریٹیج پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کوئی فورن انویڈر نہیں تھا جو ایران پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فردوسی کا سکندر ایک نوبل آدمی ہے۔ فردوسی کے شاہنامے میں ہمیں کلیئرلی یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ عربیوں سے، عرب تہذیب سے خوش نہیں ہے۔ فردوسی یہ کہتا ہے کہ عرب لوگوں نے میری قوم کو تباہ کر دیا، میرے ملک کو تباہ کر دیا، میری تہذیب اور میری زبان کو تباہ کر دیا۔ فردوسی کے شاہنامے میں ہمیں زاغ کا ذکر ملتا ہے۔ زاغ جمشید اور ییما کے بعد پرجیا کا ایک حکمران ہے، اور زاغ جو ہے وہ آہریمان سے ایک پیکٹ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ آہریمان زورواسٹرین پارسی ٹریڈیشن میں اسپرٹ آف ایول کو کہتے ہیں، یعنی شیطان کو کہتے ہیں، اور اس پیکٹ کو کرنے کے نتیجے میں زاغ جو ہے وہ ایک سیاہ دور لے کر آتا ہے پرجیا کی ہسٹری میں۔ زاغ کے دونوں کندھوں پہ دو سانپ بیٹھے ہیں، اور جن کو شام کے ٹائم انسانوں کے اوپر فیڈ کرنے کی، انسانوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ فردوسی کے شاہنامے میں زاغ جو ہے وہ عرب سے اس کا تعلق ہے۔ شاہنامہ ایک نظم ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی، شاہنامہ ایک نظم ہے بڑے بڑے ہیروز کی، شاہنامہ ایک نظم ہے بڑے بڑے شاندار واقعات کی۔ مگر اس تمام شاہنامے کا جو سب سے بڑا ہیرو ہے، جہان پہلوان جو ہے اس شاہنامے کا، وہ رستم ہے۔ رستم شاہنامے میں 400 سال تک زندہ رہتا ہے۔ رستم ڈیفینڈر ہے ایران کا۔ رستم ایران کی حفاظت کرتا ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے خلاف۔ رستم ایران کی بادشاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ایران کے کلچر کی حفاظت کرتا ہے۔ فردوسی کے شاہنامے میں رستم زال اور رودابے کا بیٹا ہے۔ زال جب پیدا ہوتا ہے تو زال جو ہے وہ انتہائی سفید ہوتا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور زال کو ایک میتھولوجیکل پرندہ سمرغ پالتا ہے، اور سمرغ جو ہے وہ زال کی پرورش کرتا ہے۔ زال ایونچولی رودابے سے شادی کر لیتا ہے، ان کا ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام ہے رستم۔ رستم ڈیفینڈر ہے ایران کا، ایران کی تہذیب کا، ایک گریٹ واریر ہے، ایک گریٹ ایپک واریر ہے۔ ایران کے بارے میں رستم جو ہے ایران کا سب سے بڑا ہیرو ہے۔ ایک دن رستم جو ہے وہ افغانستان جاتا ہے، اور افغانستان کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے۔ وہاں سے نکلتے وقت وہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو ایک تعویذ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس بیٹے کے ہاتھ پہ باندھ دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بالوں پہ باندھ دینا۔ یہ کہہ کے رستم جو ہے وہ افغانستان سے چلا جاتا ہے، ایران واپس چلا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد افغانستان کے بادشاہ کی بیٹی کے یہاں ایک پیدائش ہوتی ہے، اور وہ لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، اور لڑکے کا نام سوراب رکھا جاتا ہے۔ شاہنامے کی یہ کہانی، رستم اور سراب کی کہانی، یونیورسل کہانی ہے۔ اس کہانی سے ہر قوم، ہر قسم کے لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سوراب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، رستم سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، اور سوراب اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے افغانستان کی سرزمین سے خراسان آتا ہے اور ایران کے علاقے میں آتا ہے، اور وہ جہاں بھی جس شخص سے بھی رستم کے بارے میں پوچھتا ہے تو نہ اس کو ترانی رستم کا پتہ بتاتے ہیں، نہ اس کو ایرانی رستم کا پتہ بتاتے ہیں، اور ایک عظیم الشان جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں رستم ایک سائڈ پہ ہے اور سوراب ایک سائڈ پہ ہے۔ باپ بیٹا دونوں آمنے سامنے ہیں۔ بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا باپ ہے، باپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ رستم ضرب لگاتا ہے، وار کرتا ہے سوراب پہ، اور سوراب زمین پہ گر جاتا ہے۔ سوراب کی آخری سانسیں
چل رہی ہیں اور سراب رستم کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کو جب پتہ لگے گا کہ مجھے تم نے مارا ہے وہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ رستم سراب سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ سراب اس کو جواب دیتا ہے کہ میں رستم کا بیٹا ہوں۔ اس کی قمیض کو چاک کرتا ہے رستم، اور وہ تعویذ اس کے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ رستم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ ایک خوبصورت کہانی، ایک شاندار کہانی، ایک دردناک کہانی۔ ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فردوسی کا بھی ایک بیٹا تھا، اور جس طرح رستم نے اپنے بیٹے کو مار دیا، فردوسی کا بیٹا بھی مر گیا تھا، اور فردوسی اس تکلیف کو سمجھتا ہے، اور وہ شاید اپنے شاہنامے میں جو باقی پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس تکلیف کو سمجھانا چاہتا ہے۔ جس طرح رستم سراب کی کہانی ہے، اس طرح فردوسی کی بھی اپنی ایک کہانی ہے۔ شاہنامے کا اختتام رستم کی موت سے ہوتا ہے۔ رستم کو اس کا سوتیلا بھائی شقد اب ایک جگہ بلاتا ہے۔ رستم اپنے گھوڑے رکش پہ سوار ہے۔ رکش کا ذکر جو ہے وہ آپ کو شاہنامے میں جگہ جگہ ملے گا۔ رستم کا ساتھی ہے، رستم کا دوست ہے، رستم کی حفاظت کرتا ہے۔ رکش شقد کے پاس جانے کے لیے منع کرتا ہے رستم کو، مگر رستم کا چونکہ وہ سوتیلا بھائی ہے تو رستم وہاں جاتا ہے۔ شقد اس کو پھنساتا ہے اور ایونچولی رستم کا قتل ہو جاتا ہے۔ رستم کے مرتے ہی شاہنامہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رستم کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ شاہنامے کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنی کچھ عرصے بعد اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کچھ شعروں کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے۔ ایک اس کا درباری جو ہے وہ شاہنامہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ محمود غزنی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے تم پڑھے ہو؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فردوسی کا شاہنامہ ہے۔ تو محمود کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ 50,000 سونے کے سکے کسی قاصد کو بھیج دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فردوسی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ قاصد فردوسی کے گھر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ چند دن پہلے فردوسی کی موت واقع ہو گئی۔ جب فردوسی اس دنیا سے گیا تو شاید وہ یہ سوچ کے گیا کہ وہ ایک فیلئر ہے اور اس کی نظم جو ہے وہ دنیا میں نہیں پڑھنی۔ اس کو اس بات کا اندازہ شاید نہیں تھا کہ اس کی ایک نظم سے ایک قوم اور ایک زبان جو ہے وہ آگے چل کے کیسے ریوائیو ہوگی۔ اس کو اپنے شاہکار کی کامیابی کا نہیں پتا، اور وہ ایک نا امیدی کی موت مرتا ہے۔